پاکستانی فوج کیری لوگر بل میں جو شرائط ہیں انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتی، ریزسٹ کرتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک افواج پاکستان کے جے ایچ کیو پہ اٹیک ہوتا ہے. کیا افواج پاکستان کو پنش کیا جا رہا ہے؟ یہ تھیوریز ہم بہت عرصے سے پچھلے 2-2.5 سال سے سن رہے ہیں کہ پاکستان کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے، انٹیلیجنس کیپیبلٹی ہے، از انڈر اٹیک. یہ دونوں کیپیبلٹیز جو ریجن کے لیے جو پلانز بنے ہوئے ہیں، جن پہ کام ہو رہا ہے، امریکہ کے اپنے جو ایجنڈے ہیں، پروجیکٹ ہے افغانستان میں، اس میں یہ کیپیبلٹی جو ہے وہ فٹ ان نہیں ہو رہی اس پورے میپ کے اندر. اب تحریک طالبان پاکستان وہ رسپانسبلٹی کلیم کرتے ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کہتے ہیں کہ وہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں، لیکن افواج پاکستان جو ریزسٹ کر رہے ہیں وہ کنڈیشنز جو افواج پاکستان کے مطابق اینٹی پاکستان ہے، اور کافی لوگوں کے مطابق یہ اینٹی پاکستان ہے. یہ کلوزز کیری لوگر بل میں افواج پاکستان ان کلوزز کو ریزسٹ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تحریک طالبان پاکستان جو کلیم کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں، اٹیک پاکستان پہ کرتے ہیں، پاکستانی افواج پہ کرتے ہیں. سو what is exactly going on؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھیں کہ تحریک طالبان پاکستان 3 جگہوں سے سراؤنڈڈ ہے. چوتھی جگہ سے جہاں سے رستہ ان کے لیے کھلا ہوا ہے وہ ہے افغانستان سرزمین، اور وہاں سے جیسے کہ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے کئی دفعہ کہا ہے کہ وہاں سے اسلحہ آ رہا ہے، پیسہ آ رہا ہے، اور اسے رکنا چاہیے. اسے پاکستان نے کئی فورمز پہ ہمارے اتحادیوں کے ساتھ یہ مسئلہ اٹھایا ہے، لیکن اٹ ایگزسٹس. تو آج ہم نے دیکھا کہ جب تحریک طالبان پاکستان نے رسپانسبلٹی کلیم کی تو اچانک ڈیبیٹ جو ہے وہ سارا اس طرف چل گیا. لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ پاسبلٹی ہے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ 2002 کے بعد افغانستان میں جنگ کے بعد پیدا ہوئی ہے. ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا بلوچستان میں بھی، DLA میں بھی، گوادر سے لے کے چائنا کے بارڈر تک یہ پاکستان کا جو مغربی بیلٹ ہے اس میں پوری افراتفری ہم نے دیکھی 2002 کے بعد. تو یہ تو چھوٹے سے پونز ہیں، there is a bigger game. ہم نے اس سب چیزوں کو دیکھنا ہے. we'll discuss all of this. لیکن اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کابل میں اٹیک ہوتا ہے انڈین سفارت خانے پہ، پشاور میں اٹیک ہوتا ہے، پھر یہاں پہ ہوتا ہے. اچھا this is on one side. on the other side جو ہے ہمارے یہاں ڈیبیٹ ہو رہی تھی جو ایکٹیویٹیز، جو ایکسپینشنز یونائٹڈ اسٹیٹس کی پاکستان کے اندر، اور اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ انٹر رسک جو ڈائناکور کے لوکل ریپرزینٹیو ہیں وہ پکڑے گئے تھے. کچھ رپورٹس یہ بھی ہیں کہ وہ لوگ ریکروٹ کر رہے تھے پاکستانی آرمی کے ریٹائرڈ آفیسرز، نیوی، ایئر فورس، اور پاکستانی پولیس نے رسائی مانگی ہے ان تک، اور وہ رسائی اب تک مل نہیں رہی ہے. سو لاٹس آف تھنگس. کیری لوگر بل، we'll discuss all of this. اور لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ ایک مسٹر ویبسٹر ٹارپلے ہیں، اینڈ ہی از اے ہسٹورین، اے پولیٹیکل اینالسٹ. واشنگٹن ڈی سی میں ایلیکس جونز کا پروگرام ہے، ٹیلی ویژن پر آتا ہے، وہاں پہ سنڈیکیٹڈ شو ہے، مختلف ٹی وی نیٹ ورکس پہ آتا ہے، اور اس شو میں انہوں نے پاکستان کے حوالے سے یہ بریفلی جو آج واقعہ ہوا ہے اور جو پچھلے دن ہوتے رہے ہیں سوئسائڈ اٹیک، اس حوالے سے انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ آبزرویشن دی. میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ کے ساتھ. لیٹس سی دس کلپ ویری کوئکلی. Thing is, the Pakistani military, fed up with the constant Obama policy, because Obama's the one who demanded it, the bombing and killing of Pakistani civilians by these predator drones in the northwest area. I mean, imagine. Suppose they came around here and started killing people. You'd get your back up pretty soon. So the Pakistani military had cut the supply line at least once, saying, look, you want to get your truck convoy up into Afghanistan? We're stopping it. No trucks for the next 2 or 3 days. Obama policy of bashing Pakistan, dividing it into 5 or 6 parts. Remember Waziristan, Sindh, Punjab, Baluchistan, Pashtunistan, and more and more. The immediate framework, the U.S.-Indian nuclear deal, so the U.S. has a nuclear alliance with India. On the other side, the urgency to get out there and stop the Pakistani-Chinese alliance, which is building up. لمبی بات ہے، گفتگو ہے، لیکن یہ کلپ ہے جو ریلیونٹ تھا ہماری ڈسکشن سے. میں بہت شکر گزار ہوں میڈم فوزیہ وہاب کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ کی مصروفیات کے باوجود، اور بالخصوص آج کے دن. اور زید حامد صاحب، معروف سیکورٹی اینالسٹ، تھینک یو آلسو فار جوائننگ اس. مس وہاب، میں آپ سے شروع کروں گا. کیری لوگر بل پہ جو ہے آج جو تجزیہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا لفظ جو ذہن میں آ رہا ہے سب کے، وہ ہے بیک ٹریکنگ. کہ 2 یا 3 دن تک ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب واشنگٹن میں بھی ہلری کلنٹن کے ساتھ پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس بل میں کوئی ایسی شکیں نہیں ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں. لیکن آج فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ اس بل کی جو متنازع شکیں ہیں ان پہ امریکہ سے بات کی جائے. باقی بل جو ہے از موسٹ ویلکم، لیکن یہ جو ہے قبول نہیں ہے پاکستان کو. از دس اے بیک ٹریکنگ؟ پہلے آپ مجھے بتائیے وہ کون سی متنازع شقیں ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں؟
آپ ان کے نام مجھے بتائیے, کلاس بتائیے, سیکشن بتائیے, تو پھر میں بات کرتی ہوں. 3 جو ہیں پوائنٹس ہیں بیسیکلی. ایک تو جو سویلین کنٹرول, جو اس میں ایک ایسی شق یہ ہے, احمد صاحب, یہ for the last 30-40 years the political forces of this country had been struggling for it. وہ ہر بات میں ان کی جدوجہد کا مرکز یہی رہا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کو جمہوریت مستحکم چاہیے, اگر آپ کو ایک خوشحال پاکستان چاہیے, اگر آپ کو ایک لٹریٹ پاکستان چاہیے, اگر آپ کو ایک مضبوط معیشت چاہیے, تو آپ کو پارلیمان کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی, اور جو سویلین اتھارٹیز ہے اس کی بالادستی قائم کرنی پڑے گی. ہم تو اسی پہ جدوجہد کرتے رہے ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کس چیز پہ بیسڈ ہے؟ اسی بات پہ بیسڈ ہے. پچھلے 5-6 سالوں میں ہماری جتنے بھی اپنے فارنر سے انٹریکشن ہوئی ہے, کس بات پہ ہم لوگوں نے ان پر اعتراض کیا؟ ہم نے ان کو کہا کہ جی آپ کی وجہ سے جب کبھی ملٹری گورنمنٹ آتی ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے, بیکاز سارا کا سارا سپورٹ آپ دیتے ہیں. تو آپ جب تک جمہوریت کو سپورٹ نہیں دیں گے, ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, تو جمہوریت اس ملک میں مضبوط نہیں ہو سکتی ہے. آرگیومنٹ ظاہر ہے اس پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمہوریت تو آپ لوگ خود مضبوط کریں گے, لیکن یہاں پر ہم وی لیو ان اے گلوبل ولیج, اور انٹرنیشنل فورسز بھی اپنا ایک کردار ادا کرتی ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایوب خان کو مضبوطی جو ہے وہ امریکن ایڈ نے دی تھی, امریکن سپورٹ نے دی تھی, یا آرمی بحیثیت انسٹیٹیوشن جو اتنی طاقتور انسٹیٹیوشن بنی, وہ اس وجہ سے بنی کہ they went into Seattle and Central, they learned, they were exposed, so much money came in, so much training, so much capacity building ہوئی. باقی جتنے ادارے ہیں اس ملک میں, جس میں ایگزیکٹو شامل ہے, جس میں جوڈیشری شامل ہے, جس میں لیجسلیچر شامل ہے, ان کی تو کبھی اتنا ایکسپوجر نہیں ہوا ہے. تو ہماری تو جدوجہد اسی بات پہ ہوئی ہے. چلیے جی, یہ پوائنٹ ہو گیا. دوسری کون سی لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے مس فوزیہ, وہ یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بالادستی جو ہے قائم کریں, لیکن یہاں پہ سوال مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ فورن انٹرونشن سے کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ فورن انٹرونشن سے قائم, کیونکہ وہ جو فورن انٹرونشن ہے ان کا اپنا بھی ایجنڈا ہے, ان کا صرف آپ والا ایجنڈا نہیں ہے, ان کا تو اور بھی ہے. احمد صاحب دیکھیے, وہ ہمیشہ سے جتنے بھی اس ملک میں ایڈ آئی ہے, سوائے جو کولڈ وار کا جو زمانہ تھا 60s 70s میں, تو وی ویر ایٹ اے ویری لو ایب, لیکن جو ہم ہائی ایب پہ تھے, جب ہماری بڑی اچھے تعلقات تھے, تب تو ملٹری گورنمنٹ تھی. اس کے بعد ہماری کیا کہتے ہیں جدوجہد یہی رہی ہے کہ اگر آپ کو سویلین اتھارٹیز کو مضبوط کرنا ہے یا ملک میں جمہوریت مضبوط ہونی ہے, تو جس طریقے سے انٹرنیشنل سپورٹ ہماری ملٹری گورنمنٹس کو ملی, اسی طرح سے انٹرنیشنل سپورٹس کیا کہتے ہیں ڈیموکریٹک ڈسپنسیشنز کو بھی ملنی چاہیے. ہوتا یہ ہے کہ مل رہی ہے آپ کو, اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ کو نہیں. بتا رہی ہوں نا کہ لو ایب کب تھا, 70s میں, when there was a civilian and democratic government in this country. پھر اس کے بعد لو ایب کب آیا, 90s کا پیریڈ, اگین there was a democratic government. civilian government تھی, democratic government تھی, but we were at a very low ebb as far as relationship with the United States are concerned. اب پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہاں کے جو عوام ہیں انہوں نے خود یہ طے کیا کہ بھئی ہم کو اگر پاکستان کو مضبوط کرنا ہے یا ریجن میں دہشت گردی کو ختم کرنا ہے, تو ہمیں دونوں قوموں کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور وہ اسی وقت آ سکتے ہیں جب پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ جمہوریت کی بنیاد پر ہو. لیکن فورن انٹرونشن سے نہیں ہوا. احمد قریشی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں, یہ الیکشن جو ہے یہاں کے لوگوں نے فائٹ کیا ہے. لیکن یہاں پہ ایک امریکن بل آتی ہے جس کے اندر سویلین گورنمنٹ کے لیے ایڈ ہے, ٹرپلڈ ہوئی بھی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس میں امبیڈ, دیکھیں یہ لفظ میرا نہیں ہے, یہ تجزیہ ٹائم میگزین کے اور ان کے ہو رہے ہیں کہ ایک سویلین ایڈ بل, ایک جمہوری حکومت کو پیسے مل رہے ہیں جس میں کوئی غلط بات نہیں ہے, بہت پاکستان کے لیے اچھی بات ہے, لیکن اس میں پھر امبیڈ کیا گیا ہے ایسے کلوزز جو کارنر کر رہے ہیں پاکستانی ملٹری انسٹیٹیوشن. دیکھیے چونکہ وہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, ان کی ڈیموکریسی, they have been the champions of democracy, they have been importing and exporting, they have been exporting democracy everywhere. اچھا, ان کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ جی آپ ہے نا الیکشنز کروائیں, ہیومن رائٹس کی آبزرویشن کریں, جو بھی ان کے اصول ہوتے ہیں جو ڈیموکریٹک اس پہ ہوتے ہیں. میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں. ان میں رہ کر آپ اگر کرتے رہیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے, یہ ہمیشہ سے رہا. فرق یہ ہے اب کے اور پہلے